فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال پر شدید تحفظات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا پائیدار امن بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے ہدایت کی کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل کریں۔ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ افواج پاکستان کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارتی بیانات کا نوٹس۔ شرکاء نے واضح کیا کہ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ خطے کا امن کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے مشروط ہے۔ سندھو دریا پاکستان کا حق ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، بھارت سے جنگ کرنا پڑی تو کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مودی سرکار کو واضح پیغام، کہا بھارت شکست کے بعد پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ناکام بنائیں گے۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنے آبی حقوق کا تحفظ کرے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کا اپنے پانی پر ناقابل تنسیق حق ہے، حکومت قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ عطا اللہ تارڑ نے بھارتی اقدام کو ون واٹر ون ویژن اصول کے منافی قرار دے دیا۔ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا، 20 سال بعد گورننگ باڈی تحلیل، اختیارات ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا، اب ثالث معاہدے پر عمل درآمد کروائیں۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی کوئی خواہش نہیں۔ ٹیکنوکریٹ کمیٹی ٹرمپ کے پیس امن بورڈ کے تحت قائم کی گئی ہے۔ ایران سے معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہماری فوج نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی، ہماری فوج بہترین ہے، جس کا مظاہرہ وینزویلا میں کیا گیا۔ 1 سال میں ہی اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایران کے شہید رہنما آیت اللہ علی خامنائی کا تعزیتی جلوس تہران میں رواں دواں۔ جلوس جنازہ کا آغاز تہران سے ہوا، لاکھوں سوگوار آخری دیدار کے لیے امڑ آئے۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ میں 1.5 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ جلوس کے شرکاء کے لیے گرمی سے بچاؤ کے خصوصی انتظامات۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کے جسد خاکی کو قم، نجف اور کربلا لے جانے کے بعد سپرد خاک کیا جائے گا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کا قاتل ATC میں پیش، عدالت کا ملزم کو شناختی پریڈ کے لیے جیل منتقل کرنے کا حکم، 20 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ مرکزی ملزم سعد عباسی کی واردات کے بعد نقل و حرکت کی CCTV فوٹیجز سامنے آ گئی۔ ملزم کو فیض آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہوتے دیکھا گیا، پولیس سے بچنے کے لیے لباس بھی تبدیل کیا۔ پولیس نے ملزم سے واردات میں استعمال ہونے والا پستول اور پہنی گئی شرٹ برآمد کر لی۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت، خاتون سے زیادتی میں ملوث 3 ملزموں کا DNA میچ کر گیا، تینوں ملزمان سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا، ملزم رضوان، نواز اور ناصر عدالت پیش، 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس اہلکار ملزمان کو میڈیا کی نظروں سے بچاتے ہوئے کینٹ کچہری سے روانہ ہوئے۔ گلگت بلتستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت قائم، امجد حسین ایڈوکیٹ نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ نے تاریخی چنار باغ میں منعقدہ تقریب میں حلف لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ بلاول بھٹو نے گلگت میں یادگار شہداء پر حاضری دے کر شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ امجد حسین کا عہد، کہا عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے،
جی بی کے عوام اور پیپلز پارٹی کا رشتہ 3 نسلوں پر محیط ہے۔ حلف برداری کے بعد خطاب میں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت سازی میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری کرغزستان پہنچ گئے۔ کرغز صدر نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ صدر مملکت کو ہوائی اڈے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور کرغز صدر کی ملاقات ہوگی۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، معدنیات، زراعت، تعلیم، صحت، سیاحت اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پنجاب میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرآن اندازی کی، خوش نصیبوں کو ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی۔ 30,000 خوش نصیبوں کو فی کس 4 ایکڑ اراضی ملے گی، 2 لاکھ روپے بھی ملیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ اب بے زمینوں کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ پاکستان اور مراکش کی کھاد شراکت داری قومی غذائی تحفظ کے لیے اہم قرار۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا مراکش کے چورفلا سفر میں PMP پلانٹ کا دورہ۔ کہا یہ پاکستان اور مراکش کا اسٹریٹجک مشترکہ منصوبہ ہے۔ پلانٹ پاکستان کی زرعی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کھاد کی مسلسل فراہمی سے کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔ پنجاب میں شاپنگ مالز اور ہوٹلوں کی منمانی ختم۔ شاپنگ بیگز پر الگ چارجز لینے پر مکمل پابندی عائد۔ دکانوں اور شاپنگ مالز کے لیے مفت بیگز دینا لازم قرار۔ ماحول دوست بیگ کے پیسے مانگے تو دکان سیل، FIR ہوگی۔ گاہک سے بیگ کی قیمت وصول کی تو 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کی بھی نجکاری ہوگی۔ ملک کے 3 بڑے ہوائی اڈوں کے نام فہرست میں شامل۔ وفاقی حکومت کے 5 سالہ نجکاری پروگرام کی نئی فہرست سامنے آ گئی۔ بجلی کمپنیوں کی نجکاری بھی مرحلہ وار ہوگی۔ زرعی ترقیاتی بینک، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن، نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کی جائے گی۔ صحت کارڈ پر کینسر اور دل کا علاج اچانک بند۔ پنجاب حکومت کا نیا کارڈ لانے کا اعلان۔ کینسر اور دل کے مریضوں کے لیے 16 ارب روپے کا نیا میگا پروگرام منظور۔ کینسر کے لیے 13 ارب اور کارڈک سرجری کے لیے 3 ارب روپے مختص۔ سپریم کورٹ نے بلدیہ فیکٹری سانحہ میں 264 اموات کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سزائے موت پانے والا محمد زبیر عرف چریا اور عبد الرحمان عرف بھولا بری فیصلے کے مطابق استغاثہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ 2.5 سال بعد سامنے آنے والی نئی کہانی قابل اعتبار نہیں۔ تاخیر سے سامنے آنے والے بیانات پر انحصار ممکن نہیں۔ عدالتی اعتراف جرم آزاد شواہد سے ثابت نہیں ہو سکا۔ سانحہ گل پلازا کیس میں نیا موڑ۔ ملزمان نے پولیس تفتیش کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ ملزم تنویر پاستہ اور دیگر کی SBCA، KMC اور فائر بریگیڈ سے دوبارہ تفتیش کرانے کی درخواست۔ حساس اداروں کے نمائندوں پر مشتمل JIT تشکیل دینے کی استدعا۔ عدالت نے گل پلازا ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستہ، 11 سالہ حذیفہ سمیت 5 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی۔ بارش برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل۔ آج سے موسلادھار بارشوں کا نیا اسپیل شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ لاہور، گجرانوالہ، گجرات، فیصل آباد، قصور، اکاڑہ سمیت پنجاب کے متعدد اضلاع میں تیز بارش متوقع۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بالائی علاقوں میں بھی آندھی، گرج چمک اور موسلادھار بارش کا امکان۔ بھارتی شہر ممبئی میں موسلادھار بارشوں اور تیز ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں ہلاکتیں 13 ہو گئیں۔ طوفانی ہواؤں سے درخت اور سائن بورڈ گر گئے، متعدد گاڑیاں تباہ، کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 4 روز میں 588 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی۔ اگلے 2 روز مزید موسلادھار بارشوں کا ریڈ الرٹ جاری۔
130 मैच 80 गोल और एक सुनहरा बाप। नेमार ब्राजील के ऑल टाइम टॉप स्कोरर के एजाज के साथ इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह गए। नेमार बोले, करियर का आगाज न्यूयॉर्क से किया था, आज यहीं इसका अख्ताम कर रहा हूं। पूरी कोशिश की मगर अब सब खत्म हो गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तैयारी अब मजीद जदीद। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रूमैन 3 बॉलिंग मशीन नस्ब। जदीद मशीन खिलाड़ियों को मैच जैसे हालात में प्रैक्टिस का मौका फराहम करेगी। बैटर्स अब दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स के एक्शन, रिलीज पॉइंट, रफ्तार और टाइमिंग के मुताबिक अपनी तैयारी मजीद निखार सकेंगे। बाबर आजम के सिवा टेस्ट कप्तानी के लिए कोई मुतबादिल नहीं था। शान मसूद को 3 साल दिए गए। हम बांग्लादेश जैसी टीम से भी 2 दफ़ा हारे। कप्तान का काम है कि वो टीम को लड़ाए, मगर हम टेल एंडर से भी रन्स खाते रहे। सरबराह सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का 24 न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बाबर आजम अब काफ़ी मैच्योर हो चुके। तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाने की बाबर आजम की कोई शर्त नहीं थी। और पाकिस्तान की कप्तानी करना एजाज़ है। माजी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। गलतियां नहीं दोहराऊंगा। बेहतर प्लानिंग और मुस्बत सोच के साथ टीम को लीड करूंगा। कप्तान टेस्ट टीम बाबर आजम का अज़्म। कहा, डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं होगा।